اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لگاتار روزہ رکھنے والے کو سزا دینے کا بیان، روزے کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا تو کچھ مسلمانوں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ بھی تو رکھتے ہیں، اس پر آپ نے فرمایا میری طرح تم میں سے کون ہے، مجھے تو میرا پروردگار کھلا پلا دیتا ہے۔ اس پر بھی جب لوگ مسلسل روزہ رکھنے سے باز نہ آئے تو آپ نے بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کھایا پیا، اور پھر دوسرے دن بھی اسی پرکار کچھ نہ کھایا پیا۔ پھر تیسرے دن لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آیا ہوتا تو میں ابھی اور کئی دنوں تک تمہارے ساتھ روزے رکھتا اور تمہیں بھی بنا کھائے پیے رکھواتا۔ جب وہ لوگ مسلسل روزہ رکھنے سے باز نہ آئے تو گویا انہیں سزا دینے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، ایک بات صاف ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا تم لوگ مسلسل روزے سے بچو، تم لوگ مسلسل روزے سے بچو۔ اس پر صحابہ نے کہا آپ تو رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں، لیکن میں رات اس پرکار گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور تم لوگ عمل میں اتنا ہی بوجھ اٹھاؤ جتنا اٹھانے کی تمہارے اندر طاقت ہو، چھمتا ہو۔ فائدہ یعنی میرا رب مجھے جنتی کھانا پانی کھلاتا پلاتا ہے، اور جس سے میرا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور میں بھوکا بھی نہیں رہتا۔ ظاہر ہے کہ جنت کے کھانا پانی کی حیثیت دنیا کے کھانا پانی سے مختلف ہے۔ دنیا کے کھانا پانی کی طرح اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا۔ مطلب اس حدیث کا مسلسل روزہ رکھنے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب افطار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، جب چل رہا ہے روزے پہ روزہ 24 گھنٹہ بعد پھر شروع اب وہی کا تیسرے دن چاند نظر آ گیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تیسرے دن رکھتا تم لوگوں کو بھی رکھوا۔ تو یہ خاص عمل جو ہے نبی کے لیے تھا، کیا تھا؟ عام انسانوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ عام انسانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھے، رات کو کھائے پیے، ٹھیک۔ تو یہی سے کہہ رہا تھا حدیث 2 طرح کی ہے، ایک خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک عام انسانوں کے لیے جو عام انسان کر سکتا ہے۔ تو جو حکم دے اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول جو حکم دے اس پہ عمل کرو۔ اب جیسے قرآن میں متشابہات آیت ہیں، ایک محکمات آیت ہیں، تو جو متشابہات آیت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے ہے کہ ہم شہیدوں کو کھلاتے پلاتے تم ان کو مردہ نہ سمجھو، میں کیسے کھلا پلاتا ہوں ان کو تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ اب اس میں پورا اپنا دماغ نہیں، اللہ تعالیٰ جب کہتے تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو تو پھر اس کو چھوڑیے۔ متشابہات آئے جیسے الف لام میم ہے، یاسین ہے، یہ سب کا مطلب اللہ ہی کو پتا اور کسی کو نہیں پتا، اسی چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بس جو آرڈر دے دیا اللہ اور اس کے رسول نے وہ عام انسانوں کے لیے کافی ہے، اور اس کا عمل کر رہے انشاءاللہ اس کو جنت مل جائے گا۔ ہاں سحری، اب دوسرا حکم دیکھیے، سحری تک کچھ نہ کھانا، لگاتار روزے رکھنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگاتار روزے نہ رکھو، اگر کوئی رکھنا ہی چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سحری تک نہ کھائے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لگاتار روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس معاملے میں ہمارا تمہارا کیا مقابلہ ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو رات اس طرح سے بتاتا ہوں کہ کوئی کھلانے والا مجھے کھلا جاتا ہے، اور اسی پرکار کوئی پلانے والا مجھے پلا جاتا ہے۔ فائدہ اس پرکار روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ وصال کے روزے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ وصال میں دن کی طرف ساری رات نہیں کھایا جاتا ہے، اور اس میں کیول سحری کے سمے تک کچھ نہ کھانے کی اجازت ہے، پھر سحری کھا کر دوسرے دن دوسرا روزہ شروع کرے۔ گویا لگ بھگ 21-22 گھنٹے تک لگاتار روزہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم نے سحری کھائی اور پھر روزہ رکھا 3 بار،
پھر رات میں بھی رکھا، پھر سحری ایک ٹائم پھر کھایا، سمجھا؟ 21-22 مطلب کہ سحری ٹائم اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ کرے، مگر اللہ کے رسول نے اس لیے منع فرمایا کہ ہاں مطلب گنجائش ہے، مطلب کوئی کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ کہ وہ افطار بھی نہیں کر پاتا ہے، ٹھیک. تو مگر یہ کہا نا اس معاملے میں ہمارا تمہارا کیا مقابلہ ہے، یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. تو عام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ دن کا روزہ رکھے، رات کو کھائے پیے، ٹھیک، دن ڈوبنے کے بعد، اور پھر سحری کھا کر روزہ رکھے. اگر کسی نے اپنے بھائی کی نفلی روزہ توڑنے کی قسم دے دی تو اس حالت میں کیا ہوگا؟ زحیفہ کے بیٹے اون اپنے پتا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو دردہ رضی اللہ کے درمیان بھائی چارہ کا رشتہ جوڑ دیا تھا. چنانچہ سلمان ایک مرتبہ ابو دردہ سے ملنے گئے تو ان کی پتنی ام دردہ کو میری کچیلی حالت میں دیکھ کر بول پڑے، تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس پر انہوں نے کہا، تمہارے بھائی ابو دردہ تو اب دنیا داری سے کوئی سمبند ہی نہیں رہا. اتنے میں ابو دردہ بھی آ گئے اور سلمان کے سامنے کھانا پیش کر کے کہا، آپ کھائیے، میں روزے سے ہوں. سلمان نے کہا، میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک تم بھی کھانا میں شریک نہ ہو جاتے. اس حدیث کے راوی اون کرتے کہ ابو دردہ بھی شامل ہو گئے اور کھا لیا، اس پرکار روزہ توڑ دیا. جب رات ہوئی تو ابو دردہ عبادت کی غرض سے اٹھنے لگے تو سلمان نے کہا، ابھی سو جاؤ. پھر جب رات کا پچھلا پار ہوا تو دردہ نے کہا، اچھا اب اٹھ جاؤ. پھر دونوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد سلمان نے کہا، تمہارے رب کا تم پر بھی حق ہے، تمہاری بیوی اور بچوں کا تم پر حق ہے، اس لیے ہر حقدار کا حق ادا کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا. فائدہ معلوم ہے کہ نفلی روزہ کسی جائز وجہ سے کسی کے کہنے پر توڑا جا سکتا ہے اور اس کی کوئی قضا نہیں ہے. اگر کوئی بلا وجہ توڑ دے تو ظاہر ہے بعد میں اسی قضا کرنی ہوگی. وہ مطلب اپنی بیوی کا خیال ہی نہیں رکھتے، دم دن رات لگے ہیں روزہ میں نفل میں عبادت میں، تو اس سے منع فرمائے گا. لیکن بال بیوی بچوں کا بھی حق ہے. اسی طرح سے مطلب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مار چلہ لگائے 40 دن 80 دن کا 100 دن کا، گھر میں کوئی پرواہ نہیں کہ گھر والے کس حالت میں، ٹھیک ہے. تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی دیکھنا ہے، گھر کے باہر کو بھی دیکھنا ہے، بازار کو بھی دیکھنا ہے، مسجد کو بھی دیکھنا ہے، ایک دم بیلنس کر کے چلنا ہے. ایک طرفہ بھاگنا نہیں ہے کہ ہم خالی دن رات 24 گھنٹہ مسجدیں میں بیٹھے ہیں اور روزی روٹی کا کوئی فکرے نہیں. اس کے لیے تو ہے نا، ابھی کہاں سے اپنے بال بچوں کو کھلاؤ گے؟ تو سب کو اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ بیلنس لائف گزارو، مطلب درمیانی لائف گزارو، عبادت بھی کرو. یہی تو اللہ کے رسول کہتے تھے، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں اپنے بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں. تو اس سب پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس حدیث پر عمل کرنے اور صحیح دین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نشہد محمد عبدہ ورسولہ.